سوال: کیا دور حاضر میں شہادت حق ضروری ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ اہمیت: قولی شہادت، عملی شہادت۔ شہادت حق کے معنی کیا ہے؟ شہادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گواہی دینا۔ اور حق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو بات صحیح ہو، غلط نہ ہو، ہے نا، جو آسمان سے نازل ہوئی ہو۔ حق کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے نازل ہوا۔ تو شہادت حق کے معنی کیا ہے؟ شہادت حق کے معنی یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں۔ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ گواہی دینا شہادت حق ہے۔ پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مختلف اعتبار سے۔ ایک انسان ہے، وہ صحابہ کرام پہ تبرہ کر رہا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر، اس کی رشتہ داری، اس کی دوستی کی پرواہ کیے بغیر آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ تو دین کے معاملے میں جہاں کوئی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے اس بات کو جو ہے یعنی اس کی وضاحت کرنا، حق بیان کرنا، یہ شہادت حق ہے۔ لیکن آج یہ شہادت حق کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مالی فساد پھیلا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ شہادت حق کا مطلب بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہے؟ بادشاہوں کو برا بھلا، سعودی کے بادشاہ، امارات کے بادشاہ، فلانے بادشاہ ایسے ہیں، وہ عیاش ہے، وہ مت کا غم نہیں رکھتے، وہ فلاں کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں۔ اور کیا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہیں پر بھی فساد بھڑکائیں گے تو بادشاہ کو اپنے محل میں سے نکل کے آنا چاہیے کہ نہیں چلو میں ہوں تمہارے ساتھ میں، تم نے کیا بھی کرے نا، بھائی ہے، بھائی تمہارے کو کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ گلی محلوں میں لڑتے لڑتے اور اس کے بعد لوگ میں ابھی اپنے بھائی کو بلاتا تو تھانے میں بھی ہے تو وہ ضمانت کرا کے لے جائے گا، چھڑا کے، ایسا بات لوگوں کو لگتا ہے۔ بادشاہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، آپ کو تعلیم کیا دی بادشاہوں کے بارے میں؟ جس کو بادشاہ کی غلطی کی وضاحت کرنا ہو وہ اس کے سامنے جا کے وہ بات کہے، اس کے سامنے جا کے کہے، پھر اگر وہ اس پر کوئی ظلم زیادتی کرے تو برداشت کرے۔ لیکن بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنے سے، بادشاہوں کے خلاف لوگوں کا ذہن بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک آدمی ہے جس کا باپ شراب پیتا ہے اور شراب پی کے آتا ہے گھر میں اور گھر میں آ کے اس کی ماں کو مارتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے، گھر والوں کو پریشان کرتا ہے۔ اب یہ بیٹا چوک کے اندر باپ کو ملے اور سب کے سامنے باپ کو 2 تھپڑ جڑ دے اور باپ کو گالی گلوچ کرے اور باپ کو برا بھلا کہے، اور لوگ اس سے کہیں کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے؟ بولے ارے میرا باپ میرا ایسا ایسا کرتا، میں شہادت حق دے رہا ہوں، میرا باپ غلط کر رہا ہے، میں سب کے سامنے بولتا ہوں کہ میرا باپ غلط ہے۔ تو لوگ بولیں گے یہ نافرمان بیٹا ہے اور شریعت کے حساب سے بھی یہ چیز غلط ہے۔ تو شہادت حق کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی جو صحیح تصویریں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، کوئی باطل پرست، کوئی بدعتی، کوئی غلو کرنے والا اگر اس میں تحریف کرے تو بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر صاف طور سے بتا دے کہ اللہ کا صحیح دین یہ ہے، چاہے آپ مانیں چاہے نہ مانیں۔ یہ شہادت حق ہے۔ وظیفے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ لوگ الگ الگ وظیفے بتاتے ہیں، بعض وظائف جو وہ ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو تینوں کل صبح شام 3 مرتبہ پڑھے تو وہ تینوں کل اس کے لیے دنیا کی ہر تکلیف سے کافی ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی دعا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف دعائیں ہیں، مختلف اذکار ہیں۔ تو جو حدیث سے ثابت ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، حدیث سے جو چیز ثابت نہیں ہے اس میں آپ اپنی طرف سے بالکل یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے بات، اور اس کے اندر بہت تفصیل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی اور لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس سے کہا جائے آپ سورہ یوسف پڑھو 100 مرتبہ تو آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ یا یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو فلاں بیماری ہے تو آپ قرآن کی سورت اتنی مرتبہ پڑھو تو وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ یا کورونا وائرس آیا تھا تو فلاں قرآن کی آپ سورت پڑھیں گے تو
آپ کو بیماری نہیں ہو، تو اپنی مرضی سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا ثابت ہے، خالی اللہ کے نام کو ایسا پڑھتے رہنا یہ ثابت نہیں اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ اے رحمان ہم پر رحم فرما، اے رحیم ہم پر رحم فرما، اے رزاق ہم کو رزق عطا فرما، لیکن ایک انسان بیٹھ کے تسبیح پہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اگر یہ 100 مرتبہ پڑھے تو کیا ہوگا، اس کی وجہ سے فلاں مصیبت دور ہو جائے گی، یہ غلط بات ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے رقیہ اور دم۔ رقیہ اور دم کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایک انسان قرآن کی مختلف صورتیں پڑھ رہا ہے اور کسی بیمار کے اوپر پھونک رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے کلام میں برکت ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مجھ کو شفا دے گا، تو اگر یہ نیت ہے اور وہ قطعی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو وہ صحیح ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ علامہ ہشام الہی دہیر اپنے کئی تقاریر میں مختلف وظیفے بیان کرتے ہیں، کیا ہمیں اس معاملے میں سننا صحیح ہے، اگر ثابت ہے تو طریقہ کیا ہوگا۔ علامہ ہشام الہی دہیر اہل حدیث عالم ہیں اور ان کے بارے میں بظاہر اچھا ہی گمان ہے، بڑے اچھے عالم ہیں، قابل قدر عالم ہیں، تو اگر وہ کوئی وظیفہ بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھو اور یہ جو ہے ذکر اتنی مرتبہ کرو، بظاہر تو اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ صحیح بات ہی ہوگی جو قرآن حدیث سے ثابت ہوگی۔ باقی یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ان کے تقاریر میں قابل اعتراض ہو، کلیئر ہم کو معلوم پڑ رہا ہے جس کے اندر شیخ غلطی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں غلطی میں ان کی اتباع نہیں کرنا چاہیے۔ اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے اور موجودہ حالات میں سوال یہ ہے کہ اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے اور موجودہ حالات میں ساری زبانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے، آپسی جھگڑے ختم کر دینا چاہیے، یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ صحیح عمل ہے، یہ صحیح طرز عمل ہے، یہ صحیح طرز عمل نہیں۔ اتحاد امت بہت ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ تم سب جو ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے، پہلا حکم کیا دیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس کے بعد کا حکم یہ کہ فرقہ بندی مت کرو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی رسی قرآن حدیث ہے، تو انسان قرآن حدیث کے اوپر عمل کرے اور فرقہ بندی نہ کرے۔ تو بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن حدیث پہ تو نہیں آتے، ایک دوسرے اوپر پہ سلام لگاتے کہ فرقہ بندی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہے۔ ایک انسان دیکھا جائے باہر تیز بارش آ رہی ہے تو گھر کے اندر آ جاؤ، باہر مت جاؤ، تو اس کو باہر مت جاؤ پہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، پہلے گھر میں آ جاؤ پھر باہر مت جاؤ۔ اب اس کو گھر میں تو آنا نہیں ہے لیکن بولے نہیں، بولے نا باہر مت جاؤ، ایسا مت کرے گا بھائی تم باہر مت جاؤ جب گھر کے اندر ہی نہیں آیا، تو فرقہ بندی سے بچے گا کیسے جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی رسی کو نہیں پکڑے گا تو کسی نہ کسی کی رسی کو پکڑے گا، اب جو رسی کو آپ نے پکڑ رکھا ہے وہ رسی دوسرے کے نزدیک قابل اعتبار نہیں۔ ہمارے بزرگ فلانے بزرگ آپ کے بزرگ ہم کو نہیں چلتے، ہمارے بزرگ آپ کو نہیں چلتے، تو پھر کیسا اتحاد ہوگا؟ تو یہ ہے کہ بھائی جو بزرگ ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے مختلف جماعتیں بنائی، مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا اللہ کے دین کے لیے، تو ان کی کوششیں قابل قدر ہو سکتی ہیں لیکن وہ مقتدا اور بڑے نہیں بن سکتے۔ قرآن حدیث کو آپ صحابہ کے فہم پہ سمجھے اور علماء بڑے بڑے ائمہ جو ہیں، ائمہ دین ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن حدیث کو سمجھیں، لیکن اصل جو یعنی یہ ہونا چاہیے وہ کس پہ ہونا چاہیے، قرآن حدیث پہ۔ اصل دین کہاں سے اخذ کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، جو زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں۔ تو اتحاد امت کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، دوسری رسیوں کو چھوڑ دیں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سب جماعت ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اگر ایک آدمی قبر کی پوجا کر رہا ہے تو آپ اس کو مت بولو کہ قبر کی پوجا مت کرو، یہ قبروں کی عبادت کرنا غلط ہے، ایسا مت بولو۔
کوئی آدمی بدعت کر رہا ہے تو اس کو بدعت کو، اس کو برا بھلا مت بولو. کوئی آدمی سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے اس کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی دعوت مت دو اور بولو سب صحیح. شیعہ بھی صحیح ہے، سنی بھی صحیح ہے، قبر پرست بھی صحیح ہے، بدعتی بھی صحیح ہے، مقلد بھی صحیح ہے، تمام صحیح ہے. ایسا بولو، سب میٹھی میٹھی باتیں کرو، ایسا کوئی بات مت کرو جس سے کسی کا دل دکھے. یہ آج بہت سارے لوگ اتحاد امت کے لیے بول رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس میں مختلف مریض آ رہے ہیں. ایک مریض بولے ڈاکٹر صاحب میرے کو کینسر ہے. ڈاکٹر بولے کینسر کچھ ہوتا ہی نہیں، تم تو ایک دم صحت مند ہے، تندرست ہے، کچھ نہیں ہے. آؤ بیٹھو، میں تمہارے کو پینے کے لیے شربت بلاتا ہوں، کھانے کے لیے بریانی بلاتا ہوں، آؤ پیو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، انجوائے کرو. ایک شوگر کا مریض ہے، اس کی شوگر بہت ہائی ہے. ڈاکٹر بولا بیٹھو، ابھی رسگلے اور گلاب جامن بنا کے دیتا ہوں تمہارے کو، کچھ نہیں ہوتا اس سے، یہ سب چیزوں پہ دھیان نہیں دینا، مریض مر جائے گا. تو اگر اسلام کے نام پر لوگ قبر کی عبادت کریں، اسلام کے نام پر کفریہ کام کریں، شرکیہ کام کریں، بدعتیں کریں، خرافات کریں، تو وہ اسلام جو ہے اس کیفیت کے اندر جب مسلمان باقی رہیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں آئیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے. جہاں آپ جس خطے میں آپ رہتے ہیں وہاں سے ختم ہو جائیں گے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب دین کی دعوت دیں تو نرمی اور محبت سے دعوت دیں، اور جس کو دعوت دی جائے لوگوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ اگر کوئی آپ کی غلطی آپ کو بتا رہا ہے آپ اس کو سننے کا مزاج بناؤ. دلیل کے ساتھ میں بات ہو، بغیر دلیل کے قصے اور کہانیوں کے ساتھ میں بات نہ ہو. آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو مجھے آپ کو بتانا ہے تو میں کیا بتاؤں؟ قرآن کی آیت میں لوگوں کو قرآن نہیں، آپ ایسا کریں، غلط کریں. حدیث میں یہ ہے، صحابہ ایسا کرتے تھے. تو جب دلیل کے ساتھ بات ہوگی اور محبت اور نرمی کے ساتھ بات ہوگی اور غلطی کرنے والے کو یہ ترغیب دی جائے گی کہ بابا سن، تو غلط ہو سکتا ہے، اگر قرآن حدیث سے تیری غلطی واضح ہوتی تو اپنی اصلاح کر. جب یہ مزاج لوگوں کا بنایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اتحاد امت بھی ہو جائے گا. جو مسلمانوں کے اوپر عام مصیبتیں آ رہی ہیں، حالات آ رہے ہیں، اس میں سب جماعتیں مل کے کام کریں. ایسا نہ ہو کہ بھائی بڑا جماعت کے لوگ ہیں تو ہم نہیں آتے، ایسا نہیں ہے. اگر ایک عام مقصد کے لیے سب لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، آپ بھی جائیں اس کے اندر، آپ مل کے ان لوگوں کے ساتھ میں کام کریں. کوئی آدمی آپ کے مسلک کا، آپ کی جماعت کا نہیں ہے اور وہ آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ اس کی مدد کریں. خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ میں رہیں. پڑوسی ہے تو اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دیں. دوست ہے تو اچھی طریقے سے اس کے ساتھ دوستی نبھائیں. لیکن جو باتیں آپ کو غلط نظر آ رہی ہے، پیار سے، نرمی سے، محبت سے ان کو سمجھائیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو جب اس طریقے سے ہم اتحاد امت کی کوشش کریں گے تو اتحاد امت ہو سکتا ہے. اور اگر دل ٹوٹے ہوئے ہوں، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو، اور اس کے بعد میں آپ کتنا بھی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لو، ایک ٹائم میں آئیں گے اگلی مرتبہ میں پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے.